اور یہ چیز ہمارے کچن میں ہر وقت اور ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شگفتہ فراز ہوں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتانا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے، کیونکہ میں اپنے دونوں چینل سے آپ کو کافی زیادہ معلومات دیتی ہوں جس میں دنیا کے بہت سارے حقائق ہوتے ہیں، سفر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کلینکل ٹپس ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے فائدے بتاؤں گی جو ہر وقت ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ ہم روٹین میں اپنے کھانے میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، مگر ایک خاص ترکیب کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو چلیں ہم اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ کلینکل ٹپ کہہ لیں یا ہوم ریمیڈی کہہ لیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں USA میں ہوں، تو یہاں سے میں کینیڈا چلی گئی۔ جب میں کینیڈا گئی تو مجھے بہت زیادہ کھانسی ہوئی تھی، کیونکہ امریکہ آنے سے پہلے میں عمرہ کرنے چلی گئی۔ تو عمرہ جب ہم نے کیا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھانسی ہو جاتی ہے۔ یوزولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرہ کرنے کے بعد جب لوگ واپس آتے ہیں تو انہیں کھانسی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وائرسز بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا کے بیشتر حصوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، اور عموماً وہ پرولونگ ہو جاتی ہے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، میری کھانسی مجھے کبھی بھی اتنی زیادہ دیر تک نہیں ہوئی، مگر اس دفعہ کھانسی بہت زیادہ ہو گئی اور پرولونگ کر گئی۔ امریکہ میں آنے کے بعد بھی وہ کھانسی اس طرح کی تھی کہ گلے میں خراش ہوتی تھی، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ بالکل ڈرائی کف ہو گئی، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے جو میرا اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے یعنی ٹریکیا میں خارش ہوتی تھی، اور وہ کھانستے کھانستے جو سانس کی نالی ہے وہ چھل جاتی تھی۔ باقاعدہ ایک سوزش کا، انفلیمیشن کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں کینیڈا گئی تو میں اپنی بہت پرانی دوست جو میرے ساتھ لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھتی تھیں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو ہوم ریمیڈیز پہ ظاہر میں نے دیکھا ہے کہ ویسے بھی ظاہر بہت ساری دوائیاں اسی طرح سے بنتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے، اور کھانوں میں جو ہم مسالے یوز کرتے ہیں ان سے۔ تو ظاہر ہر چیز کو اللہ میاں نے انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک خاص طریقے سے انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے تھوڑا سا جنجر لے کے اس کا ٹکڑا لیا، جنجر یعنی ادرک کا ٹکڑا لے کے اس کو چھیلا اوپر سے، اور اس کے بعد اسٹیل کا ان کے پاس کمپریسر تھا، اسٹیل کے کمپریسر سے انہوں نے تھوڑا سا ادرک کا جوس نکالا، اور خالص شہد، آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں ملتا ہے، ان ملکوں میں ہوتا ہے، تو خالص شہد 2 چمچ لے کے اس کے اندر ادرک کا جوس مکس کیا، اور وہ جوس جو تھا وہ میں نے اس طرح سے، جس طرح سے آپ پتلا نہیں تھا، ظاہر ہنی بھی تھوڑا گاڑھا تھا، تو 2 چمچ میں نے جس طرح سے چاٹ لیتے ہیں اس طرح سے میں نے کھا لیا 2 چمچ۔ 3 دن مسلسل استعمال کے بعد، یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اور میں اس بات پہ حیران بھی تھی۔ میں نے سوچا میں اس پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ اگر میں ویڈیو بناؤں گی تو یہ ریمیڈی میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ بتاؤں گی، اور میں آپ بتاؤں گی کہ میرے سامنے یہ کس طرح سے یہ بنایا گیا، تو اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مسلسل میرے فالوور بھی ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس صدقہ جاریہ سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے، اور وہ جو کریڈٹ ہے وہ سارا میری فرینڈ فرح کو جائے گا، کیونکہ صدقہ جاریہ جب آپ کسی کی اچھائی یا کوئی آپ کو بینیفیشیل یا فائدہ مند چیز بتاتا ہے تو آپ اس کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور ثواب اسی انسان کو ملتا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہوتی ہے۔ تو ادرک کا جوس تھا، 2 چمچ شہد تھے، اور وہ جب میں نے 2-3 دن لیے تو یقین کریں مجھے بس کھانسی ختم ہی ہو گئی، اور جیسے ہی میں وہ میرے حلق سے نیچے اترتا تھا شہد اور ادرک، تو اسی وقت ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا تھا، ایک جیسے گلے میں سوزش ہوتی ہے تو جب وہ کوئی چیز گلے سے اندر اترتی ہے تو ایک بالکل ٹھنڈک کا سا احساس ہوتا تھا، اور لگتا تھا اسی وقت کھانسی ختم ہو گئی ہے۔ تو ادرک آپ کے لیے ویسے تو اس میں بہت ساری پراپرٹیز ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، مگر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی یعنی سوزش کو ختم کرتا ہے، اور کھانسی میں یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو بلغم یا اسپیوٹم یا میوکس ہماری سانس کی نالیوں میں جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور خراش بھی گلے میں ہوتی ہے، تو یہ اسپیوٹم کو پتلا کرتا ہے، یعنی میوکس جو اندر
बैक्टीरिया की वजह से आपके अंदर वो जो थिक सा म्यूकस बनता है, सिक्रीशन बनती है, बलगम बनता है, तो उसको ये पतला करता है और एक्सपेल करता है। जब ये बलगम पतला होता है और निकल जाता है हमारी बॉडी में से, तो ज़ाहिर है हमें रिलीफ मिलता है और खांसी ख़त्म हो जाती है, गले में सोजिश और खराश भी ख़त्म हो जाती है। तो अदरक को आप चाहें तो थोड़ा सा जूस निकाल के हनी में मिला के ले लें, या फिर आप 10 मिनट के लिए थोड़ा सा अदरक का पीस लेके वो जिंजर टी बना लें। उसमें आप 2 लौंग भी अगर डाल लेते हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा भी डाल लेते हैं और उसके बाद उसमें शहद मिला के लेते हैं, तो दालचीनी में, लौंग में, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके साथ साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके जिस्म की हर हिस्से की सूजन को ख़त्म करता है। अब सूजन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फेफड़ों में ही हो, तो वो जैसे आप थक जाते हैं, तो अगर आप इस तरह से जिंजर टी रात को बना के लेते हैं, उसमें आप लौंग भी या फिर पुदीना, थोड़ा सा लेमन भी डाल लेते हैं, तो इस टी के साथ अगर आपकी टांगें बहुत थकी हुई हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो मसल्स आपके स्ट्रेच हो गए हैं, तो इससे मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। आपके कंधे अगर थके हुए हैं तो कंधों के मसल्स को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये बहुत मुफीद है। खांसी के अलावा भी जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में जो सूजन या सोजिश हो जाती है उसके लिए ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसकी वजह से जो बाल जिनके गिर रहे होते हैं, हेयर फॉलिकल्स को ये ताकत देता है और बालों का गिरना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और दिल की बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर आप अदरक का इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जैसे एस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, तो फिर आपने डॉक्टर से पहले मशवरा ज़रूर करना है कि आप अदरक लें या ना लें। बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, तो अदरक अगर बहुत ज़्यादा आप लेना शुरू कर देते हैं कि शायद इस तरह ज़्यादा लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो इससे फिर आपके सीने में जलन भी शुरू हो सकती है, आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैदे में सोजिश हो सकती है। तो आप एक ख़ास थोड़ी मिकदार में लें ताकि इसके फ़ायदों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और आपकी फैमिली भी मुस्तफ़ीद हो। अगर बच्चों में खांसी है और वो ठीक नहीं हो रही, तो बच्चों को थोड़े से शहद में अदरक का जूस या पानी मिला के वो आप बच्चों को चटा दें, उससे इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर खांसी ठीक हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको लगता है कि खांसी हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, ठीक नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बहरहाल डॉक्टर की ज़रूरत तो हर वक्त हर किसी को होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे किसी रेमेडी, किसी क्लिनिकल टिप, किसी सफ़र के साथ या फिर किसी और रंग के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।